Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے روزے دار روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، خیر خیرات کرنے والے خیر خیرات کر رہے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کی تواضع کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے میں جانے والے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ سب نیکیاں، سچ بولنے والے سچ بولتے، غیبت کو ترک کرنے والے، غیبت کا مطلب کسی آدمی کا ایسا تذکرہ چاہے وہ صحیح ہو اس کے پیٹھ پیچھے کرنا جو اس کو اس کے سامنے کرنے پر اسے ناگوار، اسی کا نام ہے غیبت۔ عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ میری نیت جو ہے، نیت آپ اپنے چولہے میں ڈالیے، آپ کی نیت کی کیا اوقات ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے کسی کو گالی دے دے کہ میری تو نیت نہیں کہ آپ کو گالی دے دے گی، پھر آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ کیا؟ فاتو باتوں میں کس کو دھوکہ دے رہے؟ جو علام الغیوب، جو علیم بذات الصدور، دلوں کی بات کو جاننے والا اللہ، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا بھائی مرا ہوا ہو اور تم اس کا گوشت کھاؤ؟ یہ اسی طرح ہے غیبت، کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، سب سے بڑی دلیل قرآن پاک سے ثابت ہے۔ بڑا گندا گناہ، بڑا گندا گناہ، غیبت کرنا بڑا برا گناہ، اور بہت حضرت امام ابو حنیفہ کے علاوہ ایسے متعدد علماء ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں غیبت کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھا لیا اس نے۔ جب قرآن میں یہ لکھا ہے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہ ہو، لہٰذا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک صاحب کلکتے میں تھا اور ایک صاحب کسی کی برائی کر رہے تھے، میری طرف دیکھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے کہا میرا خیال اس بات بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے سلسلے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا بہت سارے ائمہ کے نزدیک، اس لیے کہ آپ روزے کی حالت میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ بیچارے کسی آگے تو میں نے جو یہ بات کہی، مجھے کیا حق ہے کہنے؟ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ روزے والے روزہ دار روزہ رکھ رہے ہیں، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کرنے والے نیکی کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ ایک زبان ہو کے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ سن لو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ توفیق نہ دے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو وہ روزہ نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد سے گزر جائے گا مگر نہیں جائے گا۔ ایک نواب صاحب تھے، اور وہ بھی بارہ نواب صاحب تھے، ان کی برابر تو کوئی ہوگا نہیں ان کے زمانے میں۔ ایک دن شکار کھیلنے جا رہے تھے، کوئی ملازم ان کے ساتھ تھا، وہ بیچارہ مسلمان تھا، سنی تھا، اس نے کہا کہ میں نماز پڑھا ہوں اگر اجازت ہو، جاؤ پڑھو، اصل میں ٹائم تھا یا کوئی وقت تھا۔ وہ گیا مسجد سے باہر ہی نہیں آیا، ایک وقت، دو وقت، تین وقت، کافی ٹائم ہو گیا، گھنٹہ دو گھنٹہ ہو گیا ہو یا 20 منٹ ہو گیا، 15 منٹ ہو گیا، اور نواب صاحب وہاں کھڑے بتا رہے ہیں کیا کریں۔ تو آخرکار وہ مسجد کے اندر گئے، جسے یہ مسجد باہر سے کھڑے ہو کے دروازے کے اندر منہ ڈالا، وہ کہا سب نمازی نماز پڑھ کے نکل آئے ہیں، تو تجھے کس نے پکڑ لیا کہ وہاں بیٹھا؟
وہ اندر سے بیٹھے بیٹھے ایسا جواب دیتا ہے کہ سب سارے کرتے بے واقف ہو گئے. اس نے کہا اسی میں پکڑ لیا کہ آپ کو اندر نہیں آنے دیتے, آپ کو اندر نہیں آنے. توفیق, اسے توفیق ہے, انہیں توفیق. دیکھو ابو طالب حضور کو پالنے والے لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں. ہم ان کی کوئی برائی نہیں کرتے, اور قیامت میں ان پر سب سے کم عذاب ہوگا. حضرت نے فرمایا آپ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے, یغلی منہ دماغہ, جس سے ان کا دماغ کھولے. یہ معمولی عذاب ہے, اللہ اکبر. لیکن وہ ایمان نہیں ہے. اور سب سے بڑے دشمن جو حضور کو قتل کرنے جا رہے تھے حضرت عمر, توفیق ہو گئی, ایمان لے آئے. اللہ کی توفیق بہت بڑی چیز ہے. رمضان کے روزے آدمی رکھتا ہے, سادے دنوں میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پانی سے رک جاؤ تو ہو جائے, پانی پلاؤ, بوتل رکھ لو, یہ کرو وہ کرو, دنیا بھر کے سب چکر. نہ کھانے سے کوئی رک سکتا, اللہ کی توفیق. اللہ کی توفیق کی قدر کرنا چاہیے نہیں, قدر بھی کرنا چاہیے اور مزید توفیق کو طلب کرنا چاہیے. اسی کا صراط, اهدنا الصراط المستقیم نہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا صاف مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکتے بغیر آپ کی مدد کے. آپ مدد کریں گے تو عبادت ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ ہر کام میں توفیق الہی کارگر ہے. اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ ایک تو الحمدوں کی سورت بہت بڑی دعا, سورہ فاتحہ بہت بڑی دعا ہے. اس کے ناموں میں سورۃ الشفا اس کا نام, سورۃ الکافیہ اس کا نام ہے, سورۃ الوافیہ اس کا نام ہے, ام الکتاب اس کا نام ہے, سبع المثانی اس کا نام ہے, فاتحۃ الکتاب اس کا نام ہے, بہت سارے نام. تو اب یہ سورت جو ہے اگر کوئی آدمی پڑھے گا پابندی کے ساتھ بطور دعا کے تو اللہ تعالیٰ کی توفیقات ملے. نمبر 2, اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بالکل چھوٹی سی دعا ہے, اللہم انا, اگر کسی کا موبائل اور ٹیپ والا تو چالو کر دیں, اللہم انا نستعینک علی طاعتک, اللہم انا نستعینک علی طاعتک. اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تو انشاءاللہ اچھی توفیق نصیب. اور کیا عجب, پڑھنے والے بچے اگر اس کو یاد کریں تو قرآن مجید کے حافظ ہو جائے, جلدی حافظ ہو جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ اس پر معمول تھا اور وہ پڑھا کرتے تھے. یہ مختصر سی دعا ہے, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ. اور دوسری بھی بہت ساری دعائیں ہیں لیکن اتنا کھانا دینا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے. یہ نہیں کہ کھٹی کا کارے آنے لگے. جو پہلے بتایا تھا جو مختصر ہے وہ بھی نہیں یاد کیا اور وہ بھی خیال میں نہیں. یہ سب باتیں نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا تھوڑا, تاکہ تھوڑا کھاؤ تھوڑا ہضم ہو جائے. بعض لوگ یہاں تک سہری کھا لیتے ہیں. اللہ کے بندو, اپنے پیٹ پر اپنی جان پر رحم کھاؤ. روزے کی حالت میں ہلکے پھلکے رہو. مرے گا کوئی نہیں روزہ رکھ کے انشاءاللہ, کوئی نہیں مرے گا. جس کا وقت آ چکا ہے, بیمار ہے یا کوئی اور, اس کے لیے تو کچھ نہیں, لیکن روزے کی وجہ سے کوئی نہیں مرے گا. اللہ نے قرآن یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا, آسانی کا ارادہ کرتا. سچ بتائیے, کام کرنے والے روزے میں زیادہ کام کر لیتے ہیں نہیں کرے, پر کھانا بھی نہیں, چائے بھی نہیں, پان بھی نہیں, چلو کرتے رہو. میں تو کہتا ہوں قرآن مجید جتنا روزے کی حالت میں, اور تو پڑھتے ہی کیا ہو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اپنے طرف سے, روزے کی حالت میں زیادہ ہو جاتا. کل جمعہ تھا, جمعے کی تیاری میں بہت وقت لگا تو میں نے سوچا کہ اللہ آج قرآن ٹھیک رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا, ماشاءاللہ زیادہ ہی ہو گیا. تو روزے کا مسئلہ عجیب و غریب ہے اور ہر عبادت کا مسئلہ عجیب و غریب ہے. اللہ سے توفیق کو طلب کرتے رہو. ایک تو میں نے دعا بتائی ہے سورہ فاتحہ,
اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت تو کر ہی نہیں سکتا کوئی اللہ، یعنی حق عبدیت، حق غلامی اللہ کا کوئی نہیں ادا کر سکتا، اس میں اللہ کی توفیق چاہیے۔ لہذا ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر آپ کی مدد ہوگی تو عبادت ہوگی، مدد نہیں ہوگی تو عبادت کے اندر خوشبو نہیں آ پائے۔ دوسری دعا، اللہم انا نستعینک علی طاعتک، اے اللہ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں آپ کی عبادت پر۔ یہ چند باتیں ضروری ذہن میں رکھو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.